حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو ملاقات اس سے ہوئی، کچھ گفتگو حضرت نے اس سے کی، اس کو بڑا غصہ آیا، اور اتنا غصہ آیا کہ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ جس گلی میں یہ ملاقات ہوئی تھی، غصے کے مارے میں یہ ایسا پھولا کہ وہ پوری گلی اس کے وجود سے بھر گئی، یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں۔ جب یہ بات ہوئی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ اس کی، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن تھیں، یعنی ام المؤمنین تھیں۔ ان کو پتہ چلا بھئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ملاقات ہوئی ہے ابن سیاد سے، اور کچھ گفتگو انہوں نے اس سے کی ہے جس سے اس کو اتنا غصہ آیا ہے کہ اطلاع آئی ان تک۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ عبداللہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے، اس کو چھیڑا نہیں کیا کرو، اس سے کوئی بات مت اس طرح کی کیا کرو جس سے اس کو غصہ آئے۔ حضرت ام المؤمنین کی بات سمجھ میں آئی، اپنے بھائی کو منع فرمایا کہ آپ اس سے نہیں اس طرح کی کوئی بات کرو جس سے وہ چڑے اور جس سے اس کو غصہ آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں یا صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ عنہن ہوں، وہ اپنے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رکھتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین نے جو فرمایا تو علماء نے لکھا ہے ساتھ میں کہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پیش نظر حضور کا ایک فرمان تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال جہاں بھی ہے اس کے ظاہر ہونے کی ابتدا اس کے غصے سے ہوگی۔ یہ مفہوم ہے حضور کے اس پاک فرمان کا۔ اس لیے اکابر نے لکھا کہ حضرت ام المؤمنین نے ان کو منع فرمایا کہ آپ اس سے مت اس طرح کی کوئی بات کیا کرو جس سے اس کو غصہ آئے۔ ابن سیاد جسے اسلامی ذخیرہ کتب میں دجال اکبر کہا جاتا ہے یا دجال منتظر کہا جاتا ہے، آیا یہ وہی تھا؟ ایک تو یہ بحث تھی، بعض کتابوں میں اس کے مرنے کی بھی خبریں ملتی ہیں کہ وہ مرا تھا، حتیٰ کہ بعض کا کہنا یہ تھا کہ وہ جب مرا تو باقاعدہ اس زمانے کے مسلمانوں نے اس پر جنازہ بھی پڑھی اور اس کو دفنایا گیا، یہاں تک کہ بعض اکابر نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے کچھ وقت کے لیے ضرورتاً اس کا چہرہ بھی کھول کر رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ مر گیا ہے۔ تو اگر یہ وہی تھا تو پھر جب مر گیا تو پھر دجال اکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض حضرات نے جب اس بات پر اصرار کیا کہ مطلب خیر بہرحال ان کے اپنے دلائل تھے، اور اس کے یہ تو خیر علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اس کے اندر نشانیاں ایسی ضرور تھیں جو وہ نشانیاں انسان کو یہ اشکال دیتی تھیں کہ شاید یہی دجال ہو، جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کے دجال ہونے پہ قسم تک کھا لی کہ یہ وہی ہے۔ اور ان میں سے بعض کے سامنے جب یہ سوال باقاعدہ رکھا گیا کہ وہ تو مر چکا ہے، تو انہوں نے کہا اگرچہ مر چکا ہو پر وہ دجال ہے۔ لیکن بہرحال یہ ساری تفصیلات پڑھنے کا کوئی وہ مقصد نہیں، ہم یعنی اکابر محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ دجال نہیں تھا جو قیامت سے پہلے آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پیشین گوئی کے مطابق جس کا مقابلہ حضرت عیسیٰ بن مریم کریں گے وہ نہیں تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اکابر نے لکھا ہے کہ یہ کہیں ملا ہے ذخیرے میں
کہ وہ مرا تھا اور اس پر باقاعدہ جنازہ بھی ادا کی گئی، لیکن دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ یہ بھی مضامین میں ملتا ہے کہ وہ گم ہو گیا تھا، اس پر جنازہ کہاں پڑی گئی تھی۔ اسلام کی تاریخ میں ایک واقعہ حرہ یا واقعہ حرہ ہوا ہے، لکھا یہ ہے علماء مورخین نے کہ اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا کہاں گیا وہ۔ لیکن علماء محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ چاہے غائب ہو گیا ہو یا اس زمانے میں مر گیا ہو، بہرحال یہ طے شدہ اور تحقیق شدہ بات ہے کہ یہ وہ دجال اکبر نہیں تھا جس نے قیامت سے پہلے آنا ہے، اور جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی